ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی. انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید. یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر. حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھولا. کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا. بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان. عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی. آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں. اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے. تجھے جو کرنا ہے تو کر لے. جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے. اتنی ہمت اس کے اندر کیسے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا. بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب. جا پہلے تو غسل کر کے آ. حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے. اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی. اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے. کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے. واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں. حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر. حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی آج اس چوٹ نے اثر دکھایا. کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں. اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا. اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا بدکاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے. کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی ہے رونے لگا. مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی،
ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اور یقین کرو میرے بھائی اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے۔ دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے، اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے، جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں، ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے، کینسر کا خطرہ ہے، زبان کاٹنی پڑے گی۔ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، بچے بے چین ہو گئے، میری ماں تو گونگی ہو جائے گی، شوہر بے چین، ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں، 40-42 سال عمر ہے۔ پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں ممبئی لے کے جاؤ، ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے، آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے، ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے، ڈاکٹر پردھان، ان کو لے جا کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں، کینسر نہیں ہے، اور کوئی بیماری ہے آپ اس کا علاج کرائیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی، بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری، ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار ہو۔ بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں۔ کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا۔ ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو، جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے، پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو۔ مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، خانہ کعبہ میں بھی نماز بند، عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، بیماری آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم سدھر جاتے، تم اصلاح کر لیتے، لیکن نہیں۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے، شرابی تب بھی شراب پیتے رہے، زانی تب بھی زنا کرتے رہے، حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے،
بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہیں، کسی برائی میں کمی نہیں آئی، کسی گناہ میں کمی نہیں آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، اور معاف کرنا میرے نوجوان، جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے، تیری شادی ہوئی کہ نہیں، تجھے بچے ہوئے کہ نہیں، تو نے مکان بنایا کہ نہیں، تو نے زندگی کا شوق پورا کیا کہ نہیں۔ میرا ایک بڑا قریبی رشتہ دار، میری چچا زاد بہن کا بیٹا، جوان بیٹا، 20-25 سال کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور ٹی بی کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری MDR ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے، 40 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے۔ جوان بیٹا تھا، رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی ہونے والی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کی امیدوں کا سہارا تھا۔ جوان بیٹا بیمار پڑا، 40 دن تک ہاسپٹل میں میرے بھائیوں تڑپتا رہا، دوائیں چلتی رہیں، علاج ہوتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ 40 دن کے بعد گھر لایا گیا، 2 دن کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر کے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، تجھے بچے نہیں ہوئے، تو نے زندگی کے بہت سارے رنگ و روپ نہیں دیکھے، ابھی میں تجھے نہیں موت دوں گا۔ موت کا فرشتہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے میرے بھائی، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک پل پہلے موت نہیں آئے گی، ایک پل بعد میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، کسی کو گانا سنتے ہوئے اگر موت آ گئی، کسی کو ننگی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو شراب اور نشہ کرتے ہوئے موت آ گئی، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا وہی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، وہی سگریٹ پیتے ہوئے اٹھے گا، وہی حرام کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکو کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا لوگوں کے گھر پہ جا کے ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو جان سے مار دینا۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت قرآن کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اتفاق سے یہی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، فضیل ابن عیاض نے سوچا کہ اے اللہ، کوئی تیرا بندہ رات میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کی جان اور مال پر حملہ کر رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے دل میں توبہ کا خیال آیا، وہاں سے باہر نکلا، بارش کا موسم تھا، ایک ویرانے کے پاس، ایک کھنڈر کے پاس کچھ لوگ موجود تھے، فضیل ابن عیاض بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، موسم خراب ہے ہمیں نکل جانا چاہیے، دوسرے لوگ کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہی رات گزار لو۔ فضیل ابن عیاض نام کا بہت مشہور ڈاکو ہے، ہم راستے میں نکلیں گے کہیں ڈاکہ نہ ڈال لے، کہیں ہمارے مال کو نہ لوٹ لے، ہمارے سامان کو نہ لوٹ لے۔ فضیل ابن عیاض کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اے اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ اتنا ڈر تو اگر اللہ سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا ہوتا تو لوگ ولی بن جاتے، لوگ متقی بن جاتے، لوگ پرہیزگار بن جاتے۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی میرے بھائی، سچی توبہ کی، اور وہیں سے یہ عہد کیا کہ اب ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ دوں گا، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے جوڑ دوں گا۔ اور اس کے بعد فضیل ابن عیاض کی ساری زندگی
خانہ کعبہ کے پاس گزرتی ہے اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے اللہ والے جانے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل کی دنیا کب بدلے گی؟ میں پھر وہی آیت پڑھ رہا ہوں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں گے؟ اچھا، قرآن کو پڑھنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے اور قرآن کو سننا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے، سنگل پسلی کے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، تو صحابہ کرام ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا، عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی۔ آپ نے کہا اے لوگو، تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو، لہما اسقل فی المیزان من احد۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے، کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے، لیکن ایمان مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، کیریکٹر مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے۔ دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کی باڈی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا بال، آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو، تو عبداللہ سے قرآن سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں، میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، کبھی آپ غور کیجئے گا، افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ افریقن جتنے قاری ہیں نا، ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، صوفی عبد الرشید، یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا، صوفی عبد الرشید، یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا، چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے محبت وہاں کے بچے بچے کے دل میں موجود ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرمائے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مدرسے کا بچہ ہے۔ بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے، عالم بنانے کی بات آتی ہے، حافظ بنانے کی بات آتی ہے، تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے، کیا کرے گا یہ عالم بن کے؟ ارے یہ کچھ نہ کرے، اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے، یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے۔ کوئی مس ورلڈ بن گیا،
کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی، کوئی مس انڈیا بن گئی، کوئی مسٹر انڈیا بن گیا، یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں. ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے، وہ کتنا بڑا تاج ہوگا، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی. اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے. میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو، اے عبداللہ رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو. جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے. قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے. آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے. میں بہت زیادہ پالیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں. سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے. واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لیے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی. ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی. اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے. میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں. آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو. آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو. لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے. لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کیا یہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کیا یہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے. کیا آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا. ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے. اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مریم اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا. حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم،
یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے، موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں، معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زناکاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تو ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟
تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے. میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے, صحیح بات یہی ہے. چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں. بڑی امی یا چچی, اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ, اس کے لیے غیر محرم ہے. تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے. میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی. تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا, جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں. میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو, آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی, تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے. آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے, مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے گھروں میں محرم غیر محرم کا فرق کیجیے. کتنے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں. جیجا اپنی سالی کو لے کے گھوم رہا ہے بائک سے, دیور اپنی بھابھی کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہے, بائک پر گھوم رہی ہے اور ادھر ادھر تفریح کرنے جا رہی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے دیور کو بھابھی کے لیے موت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے جیجا کو سالی کے لیے موت قرار دیا ہے. اور معاف کرنا, جس طریقے سے آپ اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے جوان لڑکوں سے پردہ کراتے ہیں, اس کے خالہ کے لڑکوں سے, اس کے ماموں کے لڑکوں سے, اس کے چاچا کے لڑکوں سے, اس کے تایا کے لڑکوں سے بھی پردہ کرائیے. یہ رشتے بھی آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. جو رشتے غیر محرم ہیں آپ کی جوان بیٹی کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. آج حالات بہت برے ہیں میرے بھائی. کل رات میں میرا پروگرام تھا مبارک پور کا علاقہ, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے گاؤں میں, حسین آباد میں میرا پروگرام تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا بنارس, مئو اور مبارک پور یہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت اچھا ماحول ہے, مسلم علاقہ ہے, اسلامی ماحول ہے اور وہاں کی عورتیں بہت پردہ کرتی ہیں. یہ ساری باتیں بہت مشہور ہیں. مگر اب دھیرے دھیرے ہر جگہ کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں کار سے جا رہا تھا بنارس سے مبارک پور, راستے میں جب مبارک پور پہنچنے والا تھا دیکھا ہماری کار کے آگے ایک اور کار جا رہی ہے, اور اس کار میں, وہ کار آج کل جو چلی ہے نا جس میں اوپر کا حصہ کھول دیتے, اس کو اوپن روف والی کار بولتے ہیں, اوپن روف والی کار تھی. اس کی چھت کو کھولا گیا اور 3-4 برقع نشین لڑکیاں اس میں سے کھڑی ہو کر کے سیلفی لے رہی ہیں اور اپنا کھڑی ہو کر کے موج مستی کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور پورے زمانے کو دکھا رہی ہیں کہ ہم نقاب میں تو ہیں, مگر یہ نقاب ہمیں پردے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. ہم نقاب میں رہ کر کے بھی مٹر گشتی کرتی ہیں, ہم نقاب میں رہ کر کے بھی بے حیائی کرتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو صرف نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے, آپ کو تربیت کرنی پڑے گی. آپ کو سکھانا پڑے گا اپنی بچیوں کو کہ تو نقاب کیوں پہنتی ہے, تجھے نقاب پہننے کا حکم کیوں دیا گیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 2 سورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں. ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے, ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے. کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے. اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, یُدْنِینَ عَلَیہن مِن جَلَابِیبِہِنَّ, جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر ڈال کے نکلیں, نقاب پہن کر کے نکلیں, برقع پہن کر کے نکلیں. ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, یہ پردہ پہچان بن جائے گا, یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں, یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں, اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں. انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان, اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا. عرفان پٹھان
کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے، ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دو؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں، کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ، وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے، تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں،
بہت سارے مسائل ہیں، میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے، اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے۔ حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے، آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائی، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی۔ دیندار بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو۔ شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے۔ یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی، اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی۔ بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا۔ کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ کہا اے ابا جان، حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ کہا اے ابا جان، آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار، ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کہ آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں، تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا۔ حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے، حضرت عمر کی بہو بنتی ہے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، ایک دیندار کی فیملی۔ میرے عزیزوں، اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بچوں کو ذرا سی اگر خروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ، فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجیے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے، جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے، جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اس دنیا کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے۔ غازہ لٹتا رہا، بچے تڑپتے رہے، مائیں بیوہ ہوتی رہی، بچے یتیم ہوتے رہے، ان کے گھر جلتے رہے، پورا غازہ تباہ کر دیا گیا، اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون، کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے، اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے، بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں،
اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو، ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے، یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں، تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے، تو قرآن کی آیت پر عمل کرو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے، اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے۔ ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے، اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو۔ میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی
یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے۔